بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید مدثر شیرازی اور آپ میرا آفیشیل چینل مولانا سید مدثر شیرازی دیکھ رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں روزے کے فدیے کے متعلق کروں گا۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ روزوں کا فدیہ کب دینا چاہیے، یعنی روزے رکھنے سے پہلے ہی دینا چاہیے یا دوران رمضان فدیہ دینا چاہیے، اور فدیہ کون سے لوگ دے سکتے ہیں کون سے لوگ نہیں دے سکتے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ رمضان شروع ہوتے ہی آپ اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، ہر روزے کا الگ بھی دے سکتے ہیں، اور رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی آپ اگر اکٹھا جو ہے نا فدیہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ فدیہ کون سے لوگ دیں گے۔ پہلے نمبر پر وہ شخص جو انتقال کر گیا اور اس کے ذمے کچھ قضا روزے باقی تھے تو اس کی طرف سے بھی فدیہ ادا کیا جائے گا روزوں کا۔ دوسرے نمبر پر ایسا شخص جو بیمار ہے اور بیماری اس قدر ہے کہ اب اس کے صحیح ہونے کے امکان ہی نہیں ہے، صحت مند ہونے کے، صحت یاب ہونے کے امکانات ہی بالکل مفقود ہو چکے ہیں، تو ایسے شخص کی طرف سے بھی فدیہ دیا جائے گا۔ اور تیسرا شیخ فانی، یعنی ایسا شخص، ایسا عمر رسیدہ شخص کہ جو روزے رکھنے پر بالکل قادر ہی نہیں ہے، وہ رکھ ہی نہیں سکتا، عمر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص کی طرف سے بھی فدیہ دیا جائے گا۔ باقی وہ جو ایک یا دو کر کے روزے رکھ سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، تو پھر وہ روزوں کی قضا ہی کرے گا، ایک کر کے، دو کر کے، کبھی ایک رکھ دیا پھر بیچ میں چھوڑ دیا، دو رکھ دی چھوڑ دیا، اس طرح کر کے وہ روزوں کی قضا کرے گا، وہ فدیہ نہیں دے گا۔ اگر دو یا ایک کر کے بیچ میں وقفہ کر کے یہ اس قادر ہے، روزے رکھنے کے قادر ہے، اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ آگے فدیہ کتنا دیا جائے گا؟ فدیہ جو ہے وہ بالکل صدقہ فطر کی مقدار میں دیا جائے گا، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی جو قیمت ہے وہ، تو وہ الگ الگ مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، ایک ہی مسکین کو سارا جو ہے اکٹھا کر کے آپ دے سکتے ہیں۔ تو فدیہ کی یہ صورت تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس گفتگو کو نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔